کورٹ میں تو معاملہ ہے وہ آئین کی پامالی کا اور پوری ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے کہ یار خان صاحب کوئی صدارتی نظام لانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اور معاملہ کسی اور جانب بھی جا سکتا ہے؟ عادل دیکھیے، میں پریشان ہوں کہ ہم یہ کوئی 16ویں 17ویں صدی میں نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہمارا آئین ہے۔ ایک شخص جو ہے پاکستان کے سارے نظام کو کس طریقے سے ہوسٹیج بنا رہا ہے۔ آج ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ کہتے ہیں کہ ہم کل کو آئین کے مطابق پنجاب میں الیکشن کرائیں گے، 10 دن کے لیے آگے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ان کے اوپر۔ پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو تازہ واردات ہوئی ہے اسمبلی کے اندر کہ آرٹیکل 95 کی دھجیاں اڑا دی ہیں جو نو کانفیڈنس کی تھی، اور جس طرح سبورٹ کیا گیا آئین کو کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس آئین کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ نو کانفیڈنس موشن کو مسترد کر سکے، اسے ہاؤس ہی مسترد کر سکتا ہے۔ یہ براڈ ڈے لائٹ رابری تھی۔ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آئین جو ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہوتی، یہ ایک ریاست کی روح ہوتی ہے۔ یہ اس ریاست کے شہریوں اور ڈھانچے کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں اکٹھے ہیں۔ جب آپ آئین کو ڈھا دیتے ہیں، آپ ریاست کی بنیادوں کو گرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعہ کوئی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہارٹ اینڈ سول کا ہے کہ یہ ریاست آئین پہ کھڑی ہو سکتی ہے، کیا یہ ریاست آئین کے اوپر چل سکتی ہے، اور اس معاملے میں ہم کوئی نرمی نہیں دکھا سکتے، چونکہ اگر ہم نے نرمی دکھائی ایک ایسا چور دروازہ کھل جائے گا جو اس آئین کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس آئین شکنی کے اوپر حکومت کے خلاف اپنا فیصلہ ضرور دے گی، جس سے کہ پاکستان کا آئین محترم اور اس کا جو طاقت ہے وہ بحال ہو سکے۔ اچھا، مجھے احسن صاحب یہ بتائیے گا، میں یہ تو آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ انتخابات کا اعلان ہو گیا، ابھی تک آپ چاہ رہے تھے انتخابات، کیوں انتخابات کی؟ کیونکہ پہلے تو اب تو آئین کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، پہلے اس سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آنا چاہیے اور آئین کے تحت سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا انتخابات کا یہ اعلان جو ہے اس کے پیچھے آپ کو کچھ لگ رہا ہے، جو میں پھر اپنا پہلا سوال دہراؤں گا کہ صدارتی نظام کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدارتی نظام آئین کو چینج کر کے آئے گا نا۔ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ وفاقی پارلیمانی نظام پر ہے، اور سپریم کورٹ کئی دفعہ رولنگز دے چکی ہیں کہ آپ اس آئین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے جو اس کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو، اور آئین کا ڈھانچہ صرف ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے، اور پاکستان نے صدارتی نظام کا جتنا تجربہ کیا ہے، ایوب خان صاحب کیا وزیر اعظم تھے، یحییٰ خان وزیر اعظم تھے، ضیاء الحق وزیر اعظم تھے، مشرف وزیر اعظم تھے، جتنے صدر ہم نے بھگتے ہیں شاید کسی نے بھگتے ہوں، لیکن پاکستان کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے، اس میں صوبے ہیں، اس میں ایک ڈائیورسٹی ہے، اس کے لیے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہی ایک نظام ہے جو اس کی اکائیوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو کئی دفعہ کی گئی ہے، ہر دفعہ ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حکومت نے پاکستان کے مفادات کو کیسے کھیل رہی ہے۔ اس خط تھیوری کے پیچھے جو پوری ڈپلومیسی ہے پاکستان کی، اس کو اڑا دیا ہے۔ آج اگر آپ نے خوددار بننا ہے تو آپ کو اکنامک سیکیورٹی چاہیے۔ پاکستان کے اکنامک سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ چائنا ہے سب سے بڑا انویسٹر۔ سی پیک کا آپ نے کیا اشر کیا؟ چین کو آپ نے الزامات لگائے، بھونڈے، ناراض کیا۔ دوسرا بڑا سٹیک ہولڈر یورپین یونین ہے، اس کا آپ نے ڈنکا بجا دیا جلسے کے اندر۔ تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ، اور ایک ایسا ملک جہاں سے آپ نے ٹیکنالوجی لینی ہے، اس کی یونیورسٹیز سے آج بھی فل برائٹ اسکالرشپ کے ذریعے ہم اپنے بچے وہاں بھیج رہے ہیں۔ چین نے جب ترقی کی، ڈینگ زیاؤپنگ نے کئی لاکھ اپنے طالب علم امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجے، انہوں نے آگے چین کو ڈیولپ کیا، ہم اس کو تماشا بنا دیا۔ خلیجی ممالک ہمارا چوتھا سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ آج ہمارے تعلقات کدھر کھڑے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو بڑا خود مختار بنا رہا ہوں، اگر آپ پاکستان کی معاشی بنیادوں کو ڈھا رہے ہیں تو آپ کس خود مختاری کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک چیز کا جواب دیجئے، یہ جو اپوزیشن کی تقریباً تمام لیڈرشپ اب افواج پاکستان کے ترجمان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو خط کی جو بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وہ پیش ہوا، اس پر تھوڑا سا کلیئر کٹ اپنا ورژن دیں کہ جی کیا یہ غدار ہیں ہم سارے اور یہ عالمی سازش ہے یا نہیں ہے۔
لیکن اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس کا اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا. تو اگر آپ لوگ چلے جاتے یہ دو علیحدہ میٹنگز ہیں. اچھا دیکھیے یہ جو حکومت جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا منٹس کا ذکر کر رہی ہے یہ وہ کمیٹی ہے کہ جس میں سربراہان افواج ہوتے ہیں اور حکومت کے وزراء ہوتے ہیں. یہ جس نیشنل سیکیورٹی جو ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں اپوزیشن نہیں کی وہ اسپیکر کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتی ہے. چونکہ ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ خط ایک ڈرامہ ہے, یہ ایک ہماری صرف حاضری کے ساتھ اس کو لیجیٹیمیسی دینا چاہتے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان بھی تھے, افواج پاکستان کے ساتھ, اس میں اپوزیشن نہیں ہے شریک, وہ تو حکومت کی اپنی پرائم منسٹر کی نگرانی میں ہوتی ہے. لیکن اپوزیشن کو دعوت دی گئی نا. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں اپوزیشن کو دعوت دی گئی. اپوزیشن کو دعوت دی گئی جو اسپیکر کی ہاؤس کی سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس میں پھر اپوزیشن نہیں گئی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈرامہ اور فراڈ اور ثابت ہو گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو حکومت نے یہ کہانی گھڑی ہے, اس کے بعد دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے کسی ڈپلومیٹ کو کہے گا کہ پاکستانی ڈپلومیٹوں سے ملو جا کے؟ وہ پاکستان کا کون سا سفیر ہے کہ جو اپنی طرف سے کوئی تجزیہ کر کے الاؤنس دے گا کہ وہ کہے گا جی پتہ نہیں کس طرح سیاست میں مجھے ملوث کر دیں کہ الف لیلا کی کہانی لکھو تو فارغ ہو جاؤ. یہی جو ڈونلڈ لو امبیسڈر ہیں امریکہ کے, جن کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, جن کے بارے میں انہوں نے کہانی بنائی ہے کہ جی 7 مارچ کو انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف سارا زہر اگلا ان کے بقول. 15 مارچ کو پاکستان ایمبیسی میں فنکشن ہوتا ہے, وہاں پہ انہیں کی نوٹ ایڈریس کے لیے بلایا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ بھئی آپ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے, چونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں مہنگائی کا, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بے روزگاری کا, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ملک کے مفاد جو آپ نے وعدے کیے تھے لوگوں سے وہ کدھر گئے, آپ نے ایک نیا ایشو کا اسکینڈل بنا دیا.